بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ لگائے، مگر سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی وہ پورے مدینہ پر حاوی ہوئی اور مسلمان بھی اس سخت سردی سے بہت متاثر ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کی محنت و مقابلہ سے چور چور سخت سردی کے سبب سمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع تھا، مگر حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی مجھے خبر لا دے اور اس کے عوض جنت حاصل کرے۔ اس مرتبہ بھی پورے مجمع میں سناٹا رہا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مگر پوری قوم دن بھر کے سخت تکان اور کئی وقت کے فاقہ سے اور بھوک سے اور اوپر سے سردی کی شدت سے ایسی بے بس ہو رہی تھی کہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ حالت میری بھی سب جیسی تھی، مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی۔ میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کپ کپی تاری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو، یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے ہیں اور ہانڈیاں الٹ دی تھیں۔ ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سینک رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان اٹھایا اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا۔ ابو سفیان بالکل میری ہاتھ میں تھے، مگر اس فرمان کی بنا پر میں نے اپنا تیر الگ کر لیا۔ ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر اس لیے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کرے۔ رات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جاسوس موجود نہ ہو اور ان کی بات نہ سن لے، اس لیے ابو سفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میرے برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود مسابقت کر کے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تعجب ہے، تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری سے بچا لیا۔ ابو سفیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے پریشان کن حالات اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سنا کر کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اس وقت لشکر میں بھگ دوڑ مچ گئی ہے اور سب واپس جانے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے۔ واپس پہنچا تو حضرت
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے واقعہ کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر مجھے بیدار فرمایا کہ قم یا نعمان، کھڑا ہو جا اے بہت سونے والے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ اسلامک ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔